تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روئے زمین پر اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی ہم سے محبت کرتے تو ہماری ماں ہے۔ ماں کی محبت کی مثال ساری دنیا کی محبت میں نہیں آئے گی جو ماں کی محبت کی مثال۔ اگر ساری دنیا مل کر آپ سے محبت کرے، آپ کے خیر خواہ بن جائیں، مگر ماں کی ایک ممتا بھری نظر میں جو اثر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی نظر میں نہیں رکھا۔ ماں کی محبت میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے، ماں کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت سے بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ مثال نہیں ملے گی آپ کو دنیا میں کہ ماں کیا ہوتی ہے، ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، ماں کے احسانات کیا ہوتے ہیں۔ اور ماں اتنے احسانات کرتی ہے، اگر اولاد ساری زندگی وہ ماں کو کھاندے میں بٹھا کر بھی پھرے تو اس کے احسانات کو نہیں چکا سکتی، اتنے احسانات کرتی ہے ماں۔ اگر بچہ کام سے گھر آ جائیں، بچہ کام سے گھر آ جائیں اور ماں کو کچھ ضرورت ہو اور بچہ آرام کے لیے لیٹ جائیں، آنکھ لگ جائیں، اب ماں اپنے کام کو بھول جائے گی، نہیں میرا بچہ اب بھی کام سے آیا، اب وہ آرام کر رہا ہے، وہ اٹھے بات کہوں گی، وہ اپنے کام کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ کیوں؟ میرا بچہ اب بھی آ کر کام سے لیٹا ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیں دوست، پھر جب وہ اٹھے گا تو میں اسے کہوں گی۔ مگر وہی ماں، وہی بچہ اگر گھر میں آگ لگ جائے، اب ماں بیٹے کے آرام کو نہیں دیکھی، نہیں جان ہے تو جہاں ہے، بیٹے کو فوراً اٹھا دے گی، بیٹے اٹھو گھر پر آگ لگ گئی۔ اگر ایک زہریلا جانور بچھو ہو یا سانپ ہو بچے کے طرف آئے، اب ماں اب نہیں دیکھے گی کہ میرا بچہ آرام کر رہا ہے یا ابھی تھکا، فوراً اٹھا دی، اٹھو بیٹا سانپ آ گیا، بچھو آ گیا۔ تو ماں اپنی ذات کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، مگر جب بچے کی بات آتی ہے تو ہرگز کمپرومائز نہیں کرتی۔ دودھ جو پلاتی ہے ماں، وہ خون دودھ کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر آج سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ جو ماں دودھ پلاتی ہے بڑھاپے میں اس کے کمبر اور گھٹنوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ماں کو فکر نہیں ہے کس پر اثر پڑتا ہے، میرا بچہ صحت مند ہو جائے تو ٹھیک۔ اور ماں جانتی ہے کہ میں آج کچے میں سوئی تو کل مجھے پریشانی ہوگی، مگر اولاد کو سوکھے میں سلا کر ماں کچے میں سو جائے تو ماں کی ممتا جو ہے وہ کبھی نظر نہیں آئے گی۔ اتنے احسانات کرتی ہے مگر نظر نہیں آئیں گی، اتنے ہم پر وہ خیر خواہی کے معاملے کرتی ہے، ہم اس کا بدلہ ہی نہیں چکا سکتے۔ اور ہمارا ایمان ہے اور یہ یقین ہے ہم پر، ہماری ماں جو ہم سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا محبت ہمارا پاک پروردگار ہم سے کرتا ہے۔ 70 گنا محبت، تو سوچے محبت کا کیا عالم۔ ایک ماں کی دنیا بھر میں مثال نہیں مل رہی، تو 70 ماؤں، یہ تو کہاوت کے لیے کہا جاتا ہے 70 ماں، کروڑ ہاں ماؤں سے محبت زیادہ کرتا ہے اللہ۔ وہ ماں جو اتنی محبت کرتی ہے، وہ صرف ہمیں جنم دی ہے ماں، وہ جس نے پیدا کیا ہے تو اس کی محبت کا عالم دیکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح کے وقت
سورج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے پاک پروردگار اگر تو حکم دے تو تیرے نافرمانوں کی ایسی آنکھ کی گرمی ان کے اوپر ڈالوں کہ جل کر راکھ ہو جائیں۔ پھر سمندر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے محبوب اے میرے پاک پروردگار اگر تو حکم دے تو تیرے نافرمانوں کو سیلاب بن کر نگل لوں۔ اللہ فرماتا ہے پھر زمین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے اے پاک پروردگار اگر تو حکم دے تو زمین پر جو تیرے نافرمان چرے کھل کر انہیں اندر سنبھالو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے آسمان، اے زمین، اے سورج، تم یہ جملہ جو کہہ رہے ہو کہ ہلاک کر دو ان بندوں کو جو تیرے نافرمان ہے، تو سنو تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم نے انہیں پیدا نہیں کیا۔ کبھی غور کرے کہ جملہ کیا ہے وہاں پر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہے میرے نافرمان، کچھ بھی ہو ہے میرے، میں نے پیدا کیا ہے نا، تو تم کون ہوتے ہو انہیں تباہ اور برباد کرنے۔ اتنی محبت اللہ ہم سے کرتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ابھی جو میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے۔ اب اس آیت کو سامنے رکھے اور اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا جائزہ لے، کیا میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا؟ اگر ضمیر زندہ ہے تو ضمیر چیخ کر کہے گا یہ آیت پہ تو ایک اینچ بھی نہیں اترتا۔ ہمارا حال دیکھ لیجئے۔ اب یہاں کی بات لے لیجئے، کتنے لوگ نہار پیٹ نہیں بیٹھے ہوئے، کتنے لوگ شوگر کے پیشنٹ نہیں ہیں، پھر بھی نہار پیٹ بیٹھے، کیوں؟ مومنٹ کرانا ہے، صحت ہو جائے گی۔ کتنی دور سے آ کر بیٹھے، کتنی دیر سے آ کر بیٹھے، کیوں؟ ہماری جان کے لیے، ہماری جان کے لیے۔ اور وہ پاک پروردگار صبح کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، فجر کا وقت ہوتا ہے، کتنے لوگ اٹھتے ہیں فجر میں۔ ارے فجر کے اگر دیکھنا ہے مسلمان کا حال تو جا کر فجر میں مسجد میں دیکھ لیجئے کتنے صف ہوتے ہیں۔ اس سے پتا چل جائے گا جو گھر کا مرد نماز نہیں پڑھتا وہ عورت کو کیا کہے گا، جو ماں باپ نماز نہیں پڑھتے وہ اپنی اولاد کو کیا کہے گا۔ تو اپنی صحت کا اتنا خیال ہے اور آپ کے پاک پروردگار کے حکم کا ہمیں خیال نہیں ہے، تو سوچے آیت میں ہم کہاں اترتے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے جان سے محبت ہے، اللہ کے فرمان سے نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اس کی قدر کریں، کیونکہ یہ جو سانس چل رہی ہے، آج کہتے ہیں سانس ہے تو آس ہے، نہیں، یہ سانس ہے تو غنیمت ہے۔ اگر رک جائے گی پھر ہم جسے دل و جان سے محبت کرتے وہ نہیں رکیں گے آپ کو دفن کرنے میں، دیکھیں گے کوسی نماز پہلے تاکہ جلدی تقسیم کر دیا جائے۔ اور جو اولاد کو ہم سینے سے لگا کر پیدا کرتے ہیں، خون پلا کر دودھ کی شکل میں بڑا کرتے ہیں، کچے میں سو کر سوکھے میں سلاتے ہیں، گر جاتا ہے تو فوراً اٹھانے کی جلد بازی کرتے ہیں، حتیٰ تو اتنے ماں باپ پیشنٹس ہوتے ہیں اولاد کو گرتے ہوئے دیکھتے بھاگ کے خود گر جاتے ہیں، اولاد کو مٹھی لگنا گوارا نہیں کرتے اور وہی اولاد لگ جا کر مٹھی میں ملا دیتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، اس کی قدر کرے، چاہے اولاد کو بے انتہا چاہے، مگر جب رب کی بات آ جائے تو کنارہ کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے محبت کرتے، حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس قدر کہ ہم سے بات کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کو جانتے ہی نہیں، اتنی محبت، اتنی شدت سے ہمارے سے بات کرتے۔ مگر جب بلال اذان دیتے تھے نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ جاتے تھے ہمارے ساتھ، ہمارے سے ایسے کنارہ کر لیتے تھے جیسے ہمیں ہی نہیں پہچانتے۔ تو اللہ کے فرما بردار بن کر زندگی گزارے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمارے نافرمانی پہ دی ہے، سوچیں اتنی نعمتیں، ہماری زندگی دیکھے اور ہماری نعمتیں دیکھے تو ہماری نعمتیں زیادہ نظر آئے گی، تو سوچے اگر اس کے فرما بردار ہو جائے تو کتنی نعمتوں سے سرفراز کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔